سرمایہ داری نظام کے اسباب کیا ہیں یورپ میں؟ اگر ان پر غور کیا جائے تو 3 اسباب بنیادی طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تحریک اصلاح مذہب، انقلاب فرانس اور صنعتی ترقی۔ یہ 3 اسباب ہیں جو سرمایہ داری نظام کے یورپ کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جہاں تک ہم بات کریں تحریک اصلاح مذہب کے حوالے سے، تو یورپ میں تحریک اصلاح مذہب نے بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس نے یورپ کا مذہبی جمود توڑ دیا۔ یہ اگر یورپ میں کہا جائے سیکولرزم جو ہے اس کو پھیلانے میں یہ مارٹن لوتھر کی یہ جو تحریک ہے، تحریک اصلاح مذہب، اسی کا ہی پہلا کردار ہے۔ سرمایہ داری نظام کے حوالے سے تحریک اصلاح مذہب نے جو بنیادی اس میں کہا، 2 چیزیں اس نے دیں۔ ایک تو یہ کہ معیشت اور مذہب آپس میں مکس نہیں ہوں گے، معیشت کی اساس مذہب نہیں ہوگا۔ معیشت ہمارا دنیاوی مسئلہ ہے، اس میں مذہب ٹانگ نہیں اڑائے گا، وہ الگ رہے گا۔ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ میرا مفاد ہے، میرا انٹرسٹ ہے، میں اس بیس پہ فیصلہ کروں گا۔ یہ تحریک اصلاح مذہب ہے۔ اور دوسرا اس کا جو اصول ہے، اس نے سود کو جائز قرار دیا، سود کو باقاعدہ ایک بزنس کی اساس بنیاد بنایا۔ دوسرا سبب سرمایہ داری نظام کا اگر ہم دیکھیں تو وہ انقلاب فرانس ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ایک بنیاد بنا ہے۔ انقلاب فرانس کیا ہے؟ انقلاب فرانس میں پہلے ایک نظری اور فکری طور پر ایک نعرہ لگایا گیا تھا کہ ہر شخص کو شخصی آزادی ملنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، امریکہ کا بھی انقلاب شخصی آزادی کا تھا اور فرانس کا انقلاب بھی شخصی آزادی کا تھا، لیکن امریکن ریولوشن، امریکن انقلاب جو آیا تھا شخصی آزادی کے حوالے سے، وہ در حقیقت تھا بیرونی تسلط جو استعمار تھا، اوپر مسلط تھا، اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے امریکن انقلاب لایا گیا تھا۔ جبکہ جو انقلاب فرانس ہے، یہ در حقیقت داخلی طور پر آزادی حاصل کرنے کے لیے انقلاب فرانس سامنے آیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ جو شخصی آزادی کا تصور ہے، یہ وسیع کر دیا گیا اور عمل میں لایا گیا۔ جو صرف ابھی تک فکر و نظر کا معاملہ تھا، ابھی تک ذہنی معاملہ تھا، اسے عمل میں لایا گیا۔ تو اس میں جو معاشی طور پر راہ نکالی گئی وہ کیپٹلزم کی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ حکومت کی مداخلت سے پاک ہوگی۔ تو یہی شخصی آزادی جو ہے جب یہ سیاست میں آئی تو ہر ایک شخص کو حق ہونا چاہیے وہ اپنی پبلسٹی کر لے۔ تو یہ سیاسی طور پر یہ ہمیں یہ چیز سامنے آتی ہے۔ تیسرا جو سبب ہے وہ ہے صنعتی ترقی۔ صنعتی ترقی نے ایک بڑا بنیادی رول ادا کیا ہے، بڑا رول پلے کیا ہے۔ جیمز واٹ نے 1770 میں آلہ ایجاد کیا۔ آلے کی ایجاد سے بنیادی سرمایہ اور مزدور کے درمیان تفریق ہو گئی۔ اب معاشی نظام ایک نئی ڈگر پہ، نئی راہ پہ چل پڑا۔ دستکاری صنعت پیچھے چلی گئی۔ چنانچہ آلے کی ایجاد سے جو ہے سرمایہ داری نظام ہے، زیادہ سے زیادہ مال جمع کیا جائے، یہ ایک کاوش شروع ہونے لگی۔ یہ چیز ہرس میں چینج ہوگی۔ مذہب سے تو پیچھے چھڑا چکے ہوئے تھے، ہرس میں چینج ہوگی۔ اگر یہی سرمایہ داری نظام کا ہی اثر تھا کہ کلونیلزم شروع ہوا، کہ جب وہ بہت زیادہ اجناس پیدا ہو گئی، بن گئی، تو ان کی کھپت کے لیے کچھ آزاد منڈیاں چاہیے تھیں، اور زیادہ اس کو وسیع کرنا تھا۔ تو چنانچہ کلونیلزم کا دور بھی اسی وجہ سے شروع ہوا۔ جب مزدوروں کی حالت اس قدر خراب ہو گئی تو تب پھر یہ جو مزدور حقوق کی جو تنظیمیں ہیں یہ سامنے آنا شروع ہو گئی، یونینز بنی اور پھر یہ جنگ شروع ہو گئی۔ تو سرمایہ داری نظام کے یہ 3 اسباب ہیں۔